یہ معنی ہے اس کے لم تؤمنوا کے. کیونکہ یہ جو چیز تھی اگر معنی اس کے وہی لیے جائیں جو ہم عام طور پر سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صاحب معجزے دکھا بھی دیے جائیں اس کے باوجود یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، یعنی زبان سے نہیں کہیں گے، وہ فوراً اس کی تکذیب کر دیتے. یہ غور طلب چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں. وہ مخالفین تھے، انہیں چیلنج دیا جا رہا تھا ایک چیز کا، کہا جا رہا تھا کہ صاحب یہ نہیں ایمان لائیں گے. وہ یہ کہتے کہ صاحب آپ دیکھیے دکھائیے معجزہ، اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر سینکڑوں معجزے دکھائے. وہ اس بات کی تکذیب کر سکتے تھے عملاً کہ تم کہتے ہو ما کانوا لیؤمنون، معجزے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے. ان میں سے 2 آدمی باہر نکل آتے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد کہتے کہ صاحب یہ خدا خبیر و علیم تو آپ کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معجزے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، یہ دیکھیے ہم ایمان لائے. دیکھتے ہیں کتنی ڈینجرس چیز ہے یہ، کتنی خطرناک بات ہے یہ. لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ جب قرآن کو ہماری سطح پہ سمجھا جائے. قرآن کو قرآن سے سمجھیے. جس قرآن نے پہلے یہ کہہ دیا تھا ان اعراب کے متعلق کہہ دیا تھا جو اس قسم کی کسی قسم کے اقرار کے بغیر لائے تھے ایمان، کہ ابھی فرق ہے ان کے اسلمنا اور آمنا میں. یہ اس مملکت کی شان و شوکت کو دیکھ کر تمہارے اندر شامل ہو گئے ہیں، ابھی نہیں. آگے ان سے کہا ہے کہ ان سے کہو اطاعت کرو تم خدا اور رسول کی، آہستہ آہستہ پھر یہ ایمان دل میں تمہارے اتر جائے گا. اس دن کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. لہذا اگر یہ یعنی بفرض محال اگر کوئی معجزہ بھی دکھا دیا جائے اور اس کے بعد کوئی پورے کے پورے ایمان بھی لے آئے تو قرآن کی ڈیفینیشن کی روح سے اسے ایمان کہا نہیں جائے گا. اس میں اقرار شامل ہے. عقل و فکر کو کسی طرح سے معوف کر کے کوئی کام جو کرایا جائے گا وہ ایمان نہیں کہلائے گا. یہ معنی ہے اس کے ما کانوا لیؤمنون. یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے. وہ تو میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے وہ تو مخالفت تھی، مقابلہ تھا. وہ تو اس کو جھٹلانے کے لیے یہ فوراً کر دیتے کہ لیجیے صاحب لے آئے ایمان. ابھی میں عرض کرتا ہوں یہی قرآن نے بات واضح کی ما کانوا لیؤمنوا. اس کے بعد ہے الا ان یشاء اللہ، پھر آگے وہی یشاء اللہ والی آیت. پڑھیے ترجمہ، دیکھیے تفاسیر، اور پھر دیکھیے کہ کن الجھنوں میں نہیں آ پا سکتے کہ معجزہ دکھانے سے بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے بجوز اس کے جس کے لیے اللہ چاہے. ایمان اگر اسی نے لانا ہے جس کے متعلق اللہ چاہے تو کیا وہ معجزے کے بغیر چاہ کے ان سے ایمان نہیں لگا سکتا؟ یعنی یہ یوں آپ کو کیوں ہاتھ لگ رہی ہے کہ معجزہ دیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں لائیں گے بجوز اس کے کہ جس کے متعلق اللہ چاہے کہ وہ ایمان لائے. اور اگر بات آخر میں یہی آگے پن ڈاؤن ہونی ہے کہ جسے اللہ چاہے وہ ایمان لائے تو جو نہ لائے ان کو جہنم میں کیوں پھینکا چلا جا رہا ہے؟ وہی اللہ ان یشاء اللہ کی بات. آپ نے غور کیا ہے برادران عزیز؟ آپ کو زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، مجھے واسطہ پڑتا ہے. ہمارا نوجوان طبقہ اب تعلیم یافتہ، پہلے جو چیزیں ان کے سینے کے اندر گھٹی ہوئی تھیں ہم نے ان کو آہستہ آہستہ اتنا بے باک کر دیا کہ اب وہ کھل کے بات کرتے ہیں. یہاں آ کے وہ بات کرتے ہیں. انہیں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. اگر وہ پہلے جو بیگانہ رہتے تھے نا وہ بڑے اچھے تھے، کم از کم ان کے دل میں ایک احترام تھا اسلام کا. اب جو انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے نا وہاں ایک طرف سے ان کو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، فزکس پڑھائی جاتی، لاجک پڑھائی جاتی، عقل و فکر سے کام لینا، تجربے سے کام لینا، مشاہدے سے کام لینا. دوسری طرف انہیں اسلامیات میں یہ پڑھایا جاتا ہے. وہاں تو وہ بات نہیں کرتے، فیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے. کرتے بھی ہوں گے تو بہرحال مذاق میں بات اڑ جاتی ہوگی.
پڑھانے والے بھی تو اسی قسم کے ہوتے ہیں، خود ان کا بھی تو ایمان نہیں ہوتا، انہوں نے بھی اس طرح نہیں بیچاروں نے سوچا ہوتا، یہاں آ جاتے ہیں وہ، یہی اعتراضات ہوتے ہیں جو وہ آ کے کرتے ہیں۔ تو میں پھر دہرا دوں، یہ یشاء اللہ والی بات تو میں نے جیسا پچھلی دفعہ کہا تھا، معاف رکھیے یہ نہ سمجھیے گا میں اپنی کتاب کے متعلق ذکر بار بار کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم میں مشکل ترین مقامات یہ ہیں جس کے اندر یہ جو ترجمہ ہمارے ہاں جن آیات کا کیا جاتا ہے، جو اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ ہوگا، وہ تمام عمارت دین کی ڈھہ جاتی ہے اس یہاں پہنچنے کے بعد کہ ہونا اگر وہ ہے جو اللہ نے چاہنا ہے تو پھر ہمیں مکلف کہے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ میں اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ باہر توفیق عزیز یہ ہو گئی اتنی سی بات کہ میں نے ان مقامات کو اس میں حل کیا ہے، لیکن اس میں کوئی میری کاریگری نہیں ہے، نہیں اس میں شک کوئی تاجور کے تڑپ ہے تیرے کلام میں، مگر اس میں تیرا کمال کیا غم دوست درد نگار ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے قرآن کو اس طرح سے آدھی عمر ایسے ہی پڑھا تھا، اس کے بعد قرآن نے مجھے بتایا تھا کہ یوں نہیں آگے گزرتے، ایک ایک آیت پہ ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو اس میں، اس طریقے سے جو اس نے کہا ہے یہ کرو، اور دیکھو کس طرح سے منہ سے بولتا ہے قرآن، الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون، یہ ہے جی وہ آیت کا باقی حصہ، دوسری آیت نہیں ہے، اسی آیت کا باقی حصہ ہے، یہ ایک سانس میں ایک سینٹنس میں یہ پورا ہوا ہے، یہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ پہلے اس بات کو لیجیے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو جہالت سے کام لیتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی، جہالت سے کام لیتے ہیں یعنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اور اگر سوال ہو جائے وہ معجزے دکھا کے ایمان لانے والی بات تو کہا جائے کہ اللہ میاں عقل و فکر تو آپ نے پہلے خود مفلوج کر دی ہماری معجزہ دکھا کے، اور آگے پھر یاد کہ یہ صاحب جہالت سے کام لیتے ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ صاحب ہم تو عقل و فکر سے کام لے رہے تھے، آپ نے یہ شو منتر جو سامنے کیا تو عقل و فکر تو مفلوج کر دی، ہم تو اچھے بھلے کام لے رہے تھے، آپ نے ایسا بنا دیا ہم کو، ولکن اکثرہم یجہلون۔ یہ آ گئی صاحب وہ کی، اس میں وہ کلید آ گئی، وہ چابی آ گئی جس سے معنی صاف ہو جانے ہیں، آ گئی وہ چابی جس سے اللہ ان یشاء اللہ کے معنی واضح ہو جانے ہیں، یعنی ولکن اکثرہم یجہلون، جہالت سے کام لیتے ہیں۔ بات یہ ہو گئی کہ جہالت کی بنا پہ اگر کوئی چیزیں کی جائیں تو وہ تو نہ ایمان ہوتا ہے نہ تقاضا ہوتا ہے، یہ نہیں بات۔ انشاء اللہ کے معنی کیا ہو گئے؟ خدا کا قانون مشیت جو ہے ایمان لانے کی بابت، اس کے مطابق ایمان لایا جائے تو ایمان ہوگا۔ جو خدا نے قانون بنا دیا تھا اس کائنات کی تخلیق کے وقت، انسانوں کو پیدا کرنے کے وقت جو قانون بنا دیا گیا ہے اسے کہتے ہیں قانون مشیت۔ قانون کیا ہے؟ نکالیے عزیزان من، 10/99، 10/99، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں اس نے کہا تھا الا ان یشاء اللہ، اب دیکھنے کی بات یہ تھی کہ قرآن میں کہاں کہاں یہ چیز کہی گئی ہے ایمان کے سلسلے میں کہ قانون مشیت ہمارا جو ہے اس کے مطابق ایمان لاؤ تو ایمان ہوگا، ورنہ ایمان نہیں ہوگا۔ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ وجود اس کے کہ جسے ہم چاہیں وہ ایمان لے آئے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایمان وہ ایمان کہلائے گا جو ہمارے قانون مشیت کے مطابق لایا جائے۔ اب یہ قرآن سے ہم نے متعین کرنا ہے کہ ایمان کے سلسلے میں قانون مشیت خدا نے کیا مقرر کیا ہوا ہے، یہیں آ جائیے۔ اور پھر میں نے کہا ہے نا یجہلون جو تھا اس نے یہیں سے ہی اشارہ دے دیا ہے کہ بات اس میں عقل و فکر کی ہے۔ یہ آیتیں نکال لیجئے سامنے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ایک مقدس آرزو تڑپتی تھی ایک شفیق مطیب ہونے کی حیثیت سے کہ یہ سارے لوگ